شیخ السلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ فرماتے ہیں، 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ شب معراج اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا دیکھا ہے کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے ہیں۔ اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں، خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیوں نہ کہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح یعنی معراج کی رات تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ معراج کا واقعہ سن 590 میں پیش آیا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5 سال بعد، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، نہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے اور نہ صحابہ کرام کو اس کی تاکید فرمائی ہے، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس طور پر اس کا اہتمام فرمایا ہے۔